دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانوت بھی یلغار ہر شعبے میں بیدار، نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر، اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آپ کی خدمت میں آسان ترجمہ قرآن مختصر تشریح کے ساتھ تفسیر کا درس پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر آگے کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں گے اور ترجمے کے بعد مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ نئے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو بہکاتے تھے، ان کو بھڑکاتے تھے، اور جب ان سے کوئی کہتا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کے رشتہ دار اگر کافر ہیں تو ان کا ان سے کوئی ناطہ نہیں ہے، ان کا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کام کر رہے تھے اصلاح کا کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ فساد پھیلا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ تو سراسر فساد پھیلانے والے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ کیا غلط کام کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر مزید ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو یوں کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے آئے، یعنی اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ سن لو یہی بیوقوف ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح، یعنی صحابہ کی طرح؟ نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیے ہیں، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیے ہیں، اپنے جائیداد کو چھوڑ دیے ہیں اور خالی ہاتھ ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مال و دولت کو چھوڑ دیا اور نئے دین کو قبول کر لیا ہے، لہذا ان کی نظروں میں دنیا کا فائدہ تھا، اس لیے وہ دنیاوی لحاظ سے سوچتے تھے اور یوں سوچتے تھے کہ ان کا اس میں فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ جبکہ اگر وہ جان لیتے، سمجھ لیتے اور ایمان لے آتے، ان کو معلوم ہوتا کہ جو ایمان لے کر آئے وہ دنیا کے اندر اگر ان کے پاس مال نہ ہو لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا سکون ہے، آرام ہے، راحت ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کو ہر قسم کی ان کو خوشحالی وہاں پر ملے گی اور ان کو وہاں پر سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، نعمتیں ملیں گی۔ منافقین کا ایمان نہیں تھا، اسی لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نعوذ باللہ بیوقوف ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یوں کہا کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف یہ نہیں ہے بلکہ بیوقوف تو تم ہو، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لالچ میں، تھوڑے سی مال کی لالچ میں تم اپنے ایمان کو ترجیح دیے بغیر مال کو ترجیح دے رہے ہو، اور مال کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو۔ تمہارے نزدیک مال کی اہمیت ہے، تمہارے نزدیک جائیداد کی اہمیت ہے، تمہارے نزدیک دولت کی اہمیت ہے، اور دنیاوی فائدے کی اہمیت ہے، اور دنیا کے اندر نام کی، عزت کی تمہارے نزدیک اہمیت ہے۔ اگر تم نے ایمان کو پہچانا ہوتا اور ایمان لائے ہوتے اور دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا تو پھر تم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تم نے سمجھا نہیں، تم نے جانا نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارا یہ کام سراسر گمراہی کا کام ہے، اور تم بیوقوف ہو جو خود کو صحیح سمجھ رہے ہو، جو خود کو ہدایت پر سمجھ رہے ہو، جو خود کو سچا سمجھ رہے ہو۔ یہ تمہاری بیوقوفی ہے، اور اسی وجہ سے تم ایمان سے، اسلام سے دور ہو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، آگے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آج جب یہ لوگ یعنی منافقین لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لے آئے، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے ہیں، کہتے کیا کہتے؟ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، آج جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے، اپنے یاروں سے ملتے، اپنے دوستوں سے ملتے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے اور اپنے بڑے سرداروں سے ملتے، کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ایمان والوں سے ملتے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے تاکہ یہاں پر بھی ان کو مال غنیمت مل جائے اور ان کے پاس سے بھی فائدہ حاصل کر لیں۔ آج جب اپنے شیطانوں سے ملتے، اپنے ان لوگوں سے ملتے جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تاکہ ان سے بھی پیسہ لے لیں، ان سے بھی مال ہڑپ لیں۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بتایا ہے کہ چاہے منافقین یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم مسلمان کو نعوذ باللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ان کے لیے تھی کہ وہ بیوقوف تھے، وہ نادان تھے، اور خود
وہ مذاق کیے جانے کے مستحق تھے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی خود دھوکے میں تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری پارٹی میں ہیں۔ اور شیاطین سے مراد یا تو ان کے بڑے سردار لوگ جو جہالت میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، یا پھر انہی میں سے منافقین میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، اور ان سے جب یہ لوگ ملتے جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، ان سے کہتے کہ ہم تو ظاہراً ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن نہیں ہیں بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق کرتا ہے، یعنی انہی کی زبانی ان کا جواب دے دیا، انہی کی زبانی، جیسے کہ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی میں یہ بتایا کہ اصل میں تو دھوکہ وہی کھا رہے تھے۔ اسی طرح سے اصل میں مذاق تو انہی کا اڑایا جانا، یہ اڑائے جانے کے قابل تھے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور کس طرح مذاق اڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی گمراہی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ ان کے حال یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ کیا ہیں؟ عقل کے اندھے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کا مذاق کر رہے ہیں اس طور پر کہ ان کی گمراہی میں، ان کے ضلالت میں، ان کی نافرمانی میں ان کو ڈھیل دے جا رہے ہیں، اور ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ گمراہی میں چلے جا رہے ہیں۔ اور اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، سمجھتے نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا جو ایمان ہے، صحابہ اکرام کو جو ایمان ہے وہ اللہ پر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، تو کیا ان کی شرارتوں سے اللہ واقف نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے واقف ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ہر کام سے اور ان کی ہر چال سے باخبر ہیں، اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ لوگ چال چل رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی ہم کو دین کی دعوت دیتا ہے، کوئی ہم کو نماز کی طرف بلاتا ہے، کوئی ہمیں اخلاق کو صحیح کرنے کی طرف ہماری ترغیب دیتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو ہم اس کی بات کو مانیں، ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج کل فیشن کا زمانہ ہے، عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو عورتیں بھی دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ آپ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں خود آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ یعنی میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور آج سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو سچے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے کہ جو یوں سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو، ہم نے ایمان والوں کو، ہم نے اصلاح کرنے والوں کو بیوقوف بنایا ہے، دھوکہ دیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ گویا کہ یوں کہنے والا ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، نعوذ باللہ، ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف بنایا، نعوذ باللہ، ہم نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اس لیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے غلط کاموں سے، برے کاموں سے بچائے، ہماری جو اصلاح کی بات کرنے والے ہوں ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کی باتوں کو سمجھیں، ان کو مانیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری اصلاح کرنے والے ہمارے سچے دوست ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، جو ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا دوست مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔